بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباب والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الاقرار کے ضوابط چل رہے ہیں۔ آج ضابطہ دیکھیے، الاقرار بشیء محال باطل۔ محال چیز کا اقرار باطل ہے، وہ چیز ہی محال ہے تو اقرار کیا؟ مثال دیکھیے، جیسے کہ اقرار کیا مقر نے لہو، مقر لہو کے لیے، کس بات کا؟ بعرش یدہ التی قطعہا، کہ اس مقر لہو کے جس ہاتھ کو اس مقر نے کاٹا ہے، ہاں، اس کا عرش جو ہے یعنی دیت 500 درم، یہ 500 درم میرے اوپر، 500 درم میرے اوپر اس کے باقی ہیں۔ کس چیز کے؟ میں نے اس کے جو ہاتھ کاٹ دیا تھا اسی کا تاوان، ٹھیک ہے۔ اور جب دیکھا گیا تو دونوں ہاتھ زبردست سلامت ہیں ان کے، تو وہ یداہ، ہاں، ان کے ہاتھ سلامت ہیں۔ وہ کہا کہ جو ہاتھ میں نے کاٹا تھا، تو کیا تیسرا ہاتھ تھا کیا کوئی؟ تو یہ بھی بھگوان ہو جائے گا کوئی؟ اس کا جو ہاتھ میں نے کاٹ دیا تھا، ہاں، اس کا اب بدل ہے تو خمسی میں کہہ سکتے ہیں، ورنہ مفعول بنا کر خمسہ میں 500 درم عرش کے اس کے لیے اس نے اقرار کیے، حالانکہ دونوں ہاتھ صحیح تھے۔ تو صحیح ہونا اور کٹ جانا یہ تضاد تناقض ہے، یہ محال ہے۔ لم یلزم ہو شیء، کچھ بھی اقرار باطل ہے، جیسا کہ تاتار خانیہ کی کتاب الحیل میں ہے۔ یہ بات ہو گئی؟ چلیے، پوری بات ہو گئی اور آسان تھی بات۔ اسی بنیاد پر افتیتو فرماتے ہیں کہ میں نے فتویٰ دیا ببطلان اقرار انسان بقدر من السہام لوارث وہو ازید من الفریضۃ الشرعیہ، کہ میں نے فتویٰ دیا کہ انسان کسی وارث کے لیے جو سہام ہوتے ہیں، جو حصے بنتے ہیں، ان سے زیادہ کا اقرار کر لیا اس نے، نہیں، جو حصے بنتے ہیں، جو حصے ہوتے ہیں اس کی ایک مقدار کا اس نے اقرار کیا، اور واو حالیہ درا حالے کی وہ فریضہ شرعیہ سے زائد ہے، تو یہ اقرار باطل ہے۔ تو بطلان جو ہے یہ خالی وقوعی اور نفس الامری حقیقی نہیں، بلکہ محال شرعی ہے، تو بھی محال شرعی، تو اگر مسئلہ شرعیہ ہے تو محال شرعی محال مانیں گے، اور کوئی غیر شرعی یعنی دنیاوی معاملہ ہے تو اس میں جیسے ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹے ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے یہ اس نے کہا، اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ لو مات عن ابن، اگر زید کا انتقال ہوا ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کر، ٹھیک ہے، تو بیٹے نے اقرار کیا فاقر الابن ان ترکا بینہما نصفان بالسویہ، تو بیٹے نے اقرار کیا کہ باپ نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ سب میرا اور میری بہن کا برابر برابر، تو یہ محال شرعی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین قرآن پاک نے فرمایا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا برابر برابر، اور ترکے کی بات کر رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب قبضہ کر لے اور پھر کہے کہ ہم چلو میں اپنا حصہ دے کر کے اس کو برابر کر دیتا ہوں، ترکہ ہمارے درمیان برابر برابر، اور یہ محال ہے۔ فل اقرار و باطل، تو اقرار یہ لما ذکرنا وہی وجہ ہے کہ شیء محال کا اقرار باطل، تو یہاں بھی شیء محال ہے، بیٹا بیٹی کا حصہ برابر ہونا یہ محال ہے، اور یہ محال کیسا؟ محال شرعی۔ ولیکن لا بد من کونہ محالا من کل وجہ، یہ جو ضابطہ ہے کہ محال کا اقرار باطل، اس سے مراد من کل الوجوب محال ہو، کوئی جہت یا کوئی وجہ، کوئی کسی زاویے سے
اس کی گنجائش نہ ہو، ورنہ جہاں پہ جواز یا امکان کی صورت ہوتی ہے تو وہی تو مراد ہے، وہی تو مراد ہے، وہی ہوتا ہے معاملہ. ولیکن لا بد من کونی محال من کل وجہ. ٹھیک ہے. وإلا فقد ذكر في التاتا الخانية من كتاب الحيل أنه لو أقر أن لهذا الصغير علي 1000 درهم، لو أقر أن لهذا الصغير علي 1000 درهم، 1000 درم میرے اوپر اس بچے کے ہیں، اس کا اقرار کیا. یہ تاتا الخانیہ کا جزیہ دیکھیے، کسی نے اقرار کیا کہ اس بچے کے میرے اوپر 1000 درم ہے، اور کس چیز کے سبب؟ قرض اقرضنیہ او من ثمن مبیع باعنیہ، قرض کے جو اس نے مجھے دیا تھا، یا ایک سامان کے جو اس نے مجھے بیچ دیا، اس سامان کا ثمن، ایک چیز کا ثمن جس سے اس نے مجھے بیچ دیا. تو ثمن کے میرے اوپر 1000 درہم دین ہے یا پھر قرض کا. صح الاقرار، یہ اقرار صحیح ہے. دیکھیے یہ یعنی محال تو ہے لیکن من کل وجوہ محال نہیں ہے. کہ اس نے کہا کہ جو اس بچے نے جو مجھے قرض دیا یا جو مال اس نے بیچا اس کا ثمن، تو بچہ جب بچہ ہے تو قرض نہیں دے سکتا وہ، نہ کوئی اپنا سامان بیچ سکتا ہے. وہ قرض میں تو ضرر محض ہے، نفع کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور بے میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور ضرر بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے دونوں طرح کے عقود نابالغ بچے نہیں کر سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے. تو پھر کیسے کہہ دیا کہ قرض کے 1000 جو اس نے مجھے دیے تھے کیسے وہ دے سکتا ہے، یا جو سامان اس نے مجھے بیچے تھے اس کا ثمن کا 1000 کیسے وہ بیچ سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن من وجہن دین کی بات کی ہے نا، دین تو بچے کا آپ کے ذمہ آ سکتا ہے کہ اس کے ولی نے بیچ دیا، اس کے وسی نے بیچ دیا. وسی بھی قرض نہیں دے سکتا کہ وسی ہوتا ہی ہے نظر کے لیے، اور بچے کا پیسہ اٹھا کے قرض دے دیا آپ نے، اس میں نظر تو نہیں ہے. مگر بعض صورتوں میں کہ جلنے کا ڈر خوف ہے، اٹھا کے دے دیا چلو بچے کا تو. یا پھر یہ کہ بیچنے کا تو پورا اختیار ہے، بچے کا سامان بیچا، پیسے چاہیے تو کسی اور نے بیچ، تو اس کے بچے کے میرے اوپر 1000 ہیں، ایک مبی کا ثمن جو کہ اس نے بیچا، اور اس نے بیچا سے مراد اس کے ولی نے بیچا. صح الاقرار، یہ اقرار کیسا ہے؟ مع ان الصبی لیس من اہل البیع ہونا چاہیے، حالانکہ سبی اہل بیع کا اہل نہیں ہے، قرض کا بھی اہل نہیں ہے. ولا یتصوران منہ، اور یہ دونوں چیزیں اس سے متصور نہیں ہے. لیکن انما یسیو، پھر بھی یہ اقرار کیوں صحیح ہے؟ باعتبار ان هذا المقر محل لثبوت الدین للصغیر علیہ فی الجملہ، اس اعتبار سے کہ یہ جو اقرار کرنے والا اقرار کر رہا ہے، یہ بچے کے لیے بچے کے دین کے ثبوت کا محل ہو سکتا ہے فی الجملہ. اور ایک صورت میں نے بتا دی، پھر اس کے دین کا محل یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دین اس کے اوپر ہو، فی الجملہ تو ہو سکتا ہے بس اس طور پہ. وانظر الی قولہم، اور فقہا کے اس قول کو بھی آپ لوگ دیکھو کہ ان الاقرار للحمل صحیح ان بینا سببا صالحا کالمیراث والوصیہ وان بینا ما لا یصلح کالبیع والقرض باطلا. بات وہی ہے کہ جو چیز محال ہو اس کا اقرار باطل، محال کا اقرار باطل. تو اب یہ فقہائے کرام کا نے جو مسئلہ بیان کیا وہ بھی دیکھیے کہ حمل کے لیے اقرار درست ہے، یعنی بچہ جو پرورش پا رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے لیے اقرار کرنا، اور وصیت بھی کر دیتے ہیں باپ، وراثت بھی ہوتی ہے حمل کے لیے، کہ ایک بچہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا اور بچہ ابھی جنین ہے، یعنی پرورش پا رہا ہے، پیدا نہیں ہوا،
تو جتنے موجود ہیں ان کا اور ان کے ساتھ اس کا بھی حصہ لگے گا. اس کی پوری ترتیب بتائی کیسے لگے گا. تو حمل کے لیے اقرار درست ہے، اقرار ہو جائے گا. معدوم کہہ کر کے یا محال کہہ کر کے آپ جو ہے نا اس کو باطل نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے، کیونکہ محال نہیں. ان بینا، لیکن کب؟ جبکہ سبب صالح بیان کریے آپ، تب سبب جو ہے وہ ممکن ہو، اور سبب صالح نہ ہو تو ممکن نہیں. آپ کہہ دو کہ اس بچے نے جو سامان بیچا تھا اس کا میرے کو ہے، وہ کیسے بیچ دے گا؟ اسی بچے نے جو قرض دیا تھا اس کا ہے. وراثت و وصیت کی بات کرے، سبب صالح بیان کر دے تو کل میراث والوصیت، جیسے مثال کے طور پر میراث و وصیت. تو کسی نے وصیت کر دی کہ میرا مال جو ہے نا فلاں فلاں جگہ دیا جائے، اور فلاں بیٹی کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، فلاں بہن کے کسی عورت کے لیے اس کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کو بھی 10,000 میری طرف سے. تو وصیت کا تو ہو جائے. وہ اس کا اٹھا کے رکھ دیا کسی کو، کسی کے پاس، تو وہی کہہ رہا کہ اس بچے کا میرے اوپر دین ہے 1,000 وصیت کی راہ سے یا میراث کی راہ سے. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے. وَإِن بَيَّنَ مَا لَا يَصْلُحُ، اور اگر کوئی ایسا سبب بنایا بتایا جو سبب صالح نہیں، وہ سبب بن ہی نہیں سکتا، جیسے بیع قرض وغیرہ، تو پھر یہ اقرار باطل کہ وہ سبب صالح نہیں ہے. مثال کے طور پر بیع اور کہہ رہے ہیں کہ حمل کا میرے اوپر 1,000 ہے. کیسا؟ اس بچے نے قرض دیا، یا اس نے کب دیا، کہاں ملاقات ہوئی تھی آپ سے؟ لکون ہی محالن، کیونکہ یہ محال ہے. چلیے، ہو گئی بات نا. اب اگلا ضابطہ دیکھیے، یملک الاقرار ما لا یملک الانشاء، یا من لا یملک الانشاء. اور نسخوں میں من، اس میں بھی کیا من ہے نا، من ہی ہونا چاہیے. جو انشاء کا مالک نہیں ہے وہ اقرار مالک ہے. اصل میں کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی انہوں نے، کہ جہاں پر انشاء ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ اخبار بھی ہو سکتا ہے. مم ملک الانشاء ملک الاخبار، اور اقرار اخبار ہے. اقرار اخبار ہے. احتمال انشاء ہے کہ اس کے ذریعے جو چیز نہیں تھی وہ بھی ذمے میں لے لی، ورنہ ہے اخبار. تو جو انشاء کر سکتا ہے وہ اخبار بھی کر سکتا ہے. جو کسی چیز میں تصرف کر سکتا ہے ابھی، وہ خبر بھی دے سکتا ہے، اقرار بھی کر سکتا ہے. تو یہ طرد ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ عکس نہیں اس کا، عکس بھی ایسا ہی ہو. نہیں، طرد تو ہے، عکس نہیں ہے. یعنی جو انشاء کا مالک ہے کا بھی مالک ہے، کا مالک ہے. ایسا نہیں کہ جو انشاء کا مالک نہیں ہے وہ اخبار کا بھی مالک نہیں ہے. جو انشاء کر سکے وہ اخبار کر سکتا ہے، جو انشاء نہیں کر سکتا وہ بھی اخبار کر سکتا ہے، یعنی اقرار کر سکتا ہے. جو تصرف نہیں کر سکتا، اس کا مطلب کیا؟ جو تصرف نہیں کر سکتا. ایجاد و معلم یکن کا نام ہے نا انشاء. انشاء کس کو کہتے ہیں؟ جو ایجاد و معلم یکن نہ کر سکے وہ بھی خبر دے سکتا ہے، اقرار کر سکتا ہے. بات ہو گئی. چلیے اب اس کے جزیات پڑھ لیجئے. یملک الاقرار من لا یملک الانشاء، جو انشاء کا مالک نہیں ہے، یعنی انشاء نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. ہاں، لہذا دیکھیے، فلو اراد احد الدائنین تأجیل حصته فی الدین المشترک وابى الاخر لم یجز. دو قرض دینے والے ہیں اور گویا کہ وہ قرض مشترک ہے. دین کی بات کر لیجئے. دائنین دو ہے، اپنا سامان اس نے، اتنا سامان اس نے، دونوں نے ملا کے بیچ دیا. دونوں دائن ہیں اور دین مشترک ہے. تو اپنے حصے کی تعجیل کا ارادہ کیا. دین مشترک میں دونوں دائنین، دونوں دائن میں سے ایک نے کیا کیا؟ کی تعجیل. تعجیل کا مطلب یہ، چلو ٹھیک ہے ابھی میں نہیں دو گے بعد میں دے دینا، چلو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں.
1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. تو ایک دائن نے دین مشترک میں سے ایک دائن نے اپنے حصے کے دین کو مؤجل کر دیا، مؤجل کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسرے نے انکار کر دیا، لم یجوز، تو یہ تعجیل بھی درست نہیں ہے. یہ تعجیل ولو اقر انه حين وجب مؤجلا صح اقراره، اگر وہی جس نے تعجیل کا ارادہ کیا تھا اگر وہ اقرار کرے کہ جب یہ دین واجب ہوا تھا، جب میں نے دیا تھا تو یہ دین بطور مؤجل ہی واجب ہوا تھا، یہ اقرار درست ہو جائے گا. انشاء نہیں کر سکتا لیکن اقرار کر سکتا ہے وہ. یعنی مشترک دین میں ایک بندہ اس کو کیا کر رہا ہے، دین تو ہوتا ہی معجل ہے، دین جو ہے نا فطری طور پر کیا ہوتا ہے، معجل ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی مؤجل کرے بالحمزہ تو وہ کر سکتا ہے. تو اسی میں کسی نے ایک دائن نے کیا کہہ دیا کہ میں مؤجل کرتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں تم کو، بعد میں دے دینا. تو یہ انشاء کر رہا ہے وہ، فلو ارادہ کہنا وہ انشاء کر رہا ہے کہ چلو بعد میں دے دینا. وہ انشاء نہیں کر سکتا لیکن اقرار کر سکتا ہے. لہذا دائنین میں سے کسی نے ایک نے کہہ دیا دین مشترکی کے بارے میں کہ جب دین واجب ہوا تھا تو میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ کیسا واجب ہوا تھا، مؤجل. صح اقرار، وہی بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ یہ اقرار والی بات ہے نا، تو اقرار درست ہے. اور اوپر کا فلو اراد احد دائنین تعجیل، یہ انشاء ہے، یہ لم یجوز کا. ایک مثال ہو گئی، ولا یملک المقذوف العفو عن القاذف، مقذوف قاذف کو معاف نہیں کر سکتا. مقذوف قاذف کو یعنی جس پر قاذف نے زنا کی تہمت لگائی، الزام دیا، تو قاذف کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہوں سے زنا کو ثابت کرے، اور نہیں ثابت کر سکے گا تو ہاں 80 کوڑے لگائے جائیں گے نا. تو اب وہ ختم بات، اس کو 80 کوڑے مارے جانے. فیصلہ ہو گیا تو مخذوف نے کہا آ کر کے کہ میں قاذف کو معاف کرتا ہوں، تو حدود میں احتمال عفو نہیں ہے، حق اللہ ہے وہ، جس میں حق اللہ بھی شامل ہے حق اللہ. حدود ہوتے ہی ہیں سب کے سب، تو اس لیے معاف قصاص میں معاف کر سکتے ہیں، حدود میں. تو مخذوف قاذف کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن اب یہ معاف کرنا نہ کرنا یہ کیا مطلب ہے، یہ انشاء ہے نا کہ ذمے اس کے، ہاں یہ فیصلہ ہو چکا، قاذف جو ہے نا پر حد قائم کی جائے گی، اور اب مخذوف اس کو کیا کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے. یہ انشاء عفو ہے وہ. لیکن اگر اقرار کرے تو کہتے ہیں ولو قال المخذوف، اگر مخذوف یوں بولتا کہ کنت مبتلا فی دعوایا سقط الحد، کی میں اپنے دعوے میں باطل پر تھا، یہ اقرار ہو گیا کہ اس پر حد نہیں ہے، قاذف پر حد نہیں ہے. میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، میں اس پہ باطل پر تھا، ہاں غلط تھا، غلط میں نے دعویٰ کر دیا، یا میں اپنے دعوے کو کینسل کر دوں، وہ نہیں بلکہ میں کنتو، یہ اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے، یہ مؤثر ہے. سقط الحد، تو اس کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قضا فی حیل التاتار خانیہ من حیل المدایرات، کہتے ہیں وفرعت علی ھذا، اس پر میں نے تفریع کی، لو اقر المشروط له الریع انه يستحقه فلان دونه صحا. کیا تفریع کی کہ اگر اس بندے نے جس کے لیے ریع مشروط ہے کہ یہ بہترین بلڈنگ جو ہے وہ تمہارے لیے، اس نے اقرار کر لیا کہ نہیں یہ تو فلاں اس کا مستحق ہے، نہ کہ میں. اقرار کیا کر رہا ہے، یستحق، اقر کا مفعول یہ ہے، المشروط له الریع فاعل اقر کا، انه یستحق، وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کا مستحق فلاں ہے، کوئی تیسرا بندہ ہے، دونہ، نہ کہ وہ جو مشروط له الریع ہے.
صح، یہ اقرار صحیح ہو جائے گا. وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحْ، اور اگر یہ وہی عمارت جو ہے دوسرے کے لیے کر دے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کہ اگر اس کے لیے وقف کی ہے نا، کسی نے ایک بلڈنگ جو ہے کسی کے لیے وقف کر دی، موقوف علیہ ہے، تو موقوف علیہ کی ملکیت میں وہ چیز داخل نہیں ہوتی نا. تو وہ کہاں سے کہہ دے گا کہ میں فلاں کے لیے کرتا ہوں، اس نے میرے لیے وقف کیا، میں فلاں کے لیے وقف کرتا ہوں. تبدیلی نہیں کر سکتا نا. تو یہ نہیں کر سکتا وہ. لیکن اگر وہ اقرار کرے تو وہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا مستحق فلاں ہے نہ کہ میں. تو یہ بات ہوگی کہ انشاء نہیں ہوگا لیکن اقرار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بطور تفریح ایک اور مثال کا اضافہ ہو گیا. وَقَذَا المشروط لہ النظر، جیسے مشروط لہ الرِّع ہے اسی طرح مشروط لہ النظر، یعنی وقف کرتے ہوئے واقف نے شرط لگا دی کہ اس شرط پہ میں وقف کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اس کا ناظر ہوگا، فلاں اس کا ناظر ہوگا. تو وہی اگر انشاء کرے، یعنی اب کہے کہ میں نہیں بلکہ فلاں ناظر ہوگا، تو یہ نہیں کر سکتا. لیکن اقرار اگر کرے کہ میرے والد نے جو وقف کیا ہے وہ میرے لیے نہیں بلکہ نہیں، ناظر جو بنایا مجھے نہیں بلکہ فلاں کو بنایا، تو یہ چیز ہو جائے گی. بات ہو گئی. اور چلیے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ فِي مَرْضِ الْمَوْتِ، اسی بنیاد پر اور بھی چند مسائل کیے. مریض نے مرض وفات میں کہہ دیا لا حق لی علی فلان للوارث لم تسمع الدعوی علیہ من وارث آخر. یہ بھی بات دیکھ لیجئے کہ مریض نے کہا کہ فلاں وارث کا میرے اوپر کوئی حق نہیں، فلاں وارث پر میرا کوئی حق نہیں. لا حق لی فلان کا کوئی حق نہیں. تو اب اس کے بعد کوئی اور وارث اگر اسی فلاں وارث پر دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ مسموع نہیں ہوگا. یہی معاملہ دیکھو اقرار کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے اور انشاء کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مریض جو مرض وفات میں ہے اس کے وہ محجور ہو جاتا ہے. مریض وفات محجور ہے کہ نہیں ہے؟ ہبا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بیوی کو طلاق دے گا تو تب بھی وارث ہوگی، کیونکہ وفار من الارث ثابت ہوگا، تو یہ نہیں چلے گا. تو مریض مرض وفات والا یہ بہت سارے تصرفات سے محجور ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے وہ کسی اس کے بیٹے ہیں وارثین ہیں، ان میں سے کسی پر اس کا دین ہے، اس کو معاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرے وارثین کا نقصان ہوگا. پوری سمجھ میں آئی بات؟ اس کے چند وارثین ہیں تو ان وارثین جو ان کو حصہ ملنا ہے اس کے طریقے سے تو الگ بات ہو گئی، لیکن ان وارثین میں سے کسی کا اس مورث پر دین ہے، قرض لیا تھا یا کسی طرح کا دین ہے، تو اس سے وہ ابرا کر سکتا ہے نا وہ، لیکن مرض وفات میں نہیں کر سکتا. وجہ کیونکہ جو دین لاکھوں روپے اس نے دے رکھے ہیں اس کو اب بری کرنا چاہ رہا ہے وہ، تو وہ تو اس کا مال ہے اور اس کے تمام مال سے تمام وارثین کا حق لگ چکا. اب کیسے یہ ایسا تصرف کر سکتا ہے؟ تو مریض وفات کسی کو بری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہی تو کر رہا ہے یہ. لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ انشاء کے طور پہ نہیں کر سکتا، اقرار کے طور پہ کر سکتا ہے. اگر وہ بری کرتا تو اور اقرار کر رہا ہے تو یہ لا حق لی علی فلان الوارث، یہ دیکھو اقرار کی صورت میں یہ اس کا اقرار درست ہے. اس نے کہا کہ میرا فلاں وارث پر کچھ نہیں آتا. اب اسی وجہ سے کوئی دوسرا وارث اس پہلے وارث فلاں وارث پر دعویٰ کرے کہ تمہارے پاس میرے باپ کا دین ہے، چلو نکالو ہم سب کو بانٹو، تو ایسا دعویٰ نہیں، کیونکہ مریض وفات نے کہہ دیا تھا کہ میرا کچھ نہیں آتا. کہتے ہیں وہی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی.
وہی الحیلۃ فی ابراء المرید وارثہ فی مرض موت، یہی ہیلا ہے، یہی طریقہ ہے کہ مریض وفات اپنے وارث کو کیسے بری کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ طریقہ ہے مریض وفات کسی دین سے نہیں کر سکتا. وہی الحیلہ فی ابراء المرید، مریض جو ہے اپنے وارث کو مرض موت میں بری نہیں کر سکتا. تو کرنے کا طریقہ بتائیے، یہ طریقہ ہے کیا؟ اقرار کے انداز میں، ٹھیک ہے. بخلاف ما اذا قال ابرأتہ، برخلاف اس کے کہ ابرأتہ کہہ دیا، یہ تو انشاء ہو گیا نا کہ میں نے بری کیا، نہیں ہو سکتا، یہ تو تصرف کر رہے ہیں آپ. اچھا، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انشاء کریں گے تو ایجاد ما لم یکن ابھی کر رہے ہیں آپ، ابھی تو مریض وفات ہیں آپ، اب مرتے مرتے یہ سب کر کے جا رہے ہیں. لیکن اقرار میں کیا ہوتا ہے کہ حکایت ہے ماضی کی، تو وہ تو حکایت ہے، پہلے کیا ہوا ایام صحت میں. بخلاف ما اذا قال ابرأتہ فانه يتوقف، یہ موقوف ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، فانه يتوقف کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہو سکتا، نافذ نہیں ہوگا، موقوف ہوگا. باقی وارثین چاہیں تو ٹھیک ہے. کما فی حیل الحاوی القدسی. چلیے، وعلی ھذا، اسی پر یہ مسئلہ بھی مبنی ہے کہ لو اقر المریض بذلك لاجنبی لم تسمع الدعوى علیہ بشیء من الوارث، کہ جس طرح سے وارث کے لیے یہ اقرار ثابت ہوگا، اجنبی کے لیے بھی ثابت ہوگا کہ اگر مریض وفات اقرار کرے اسی کا کہ اس اجنبی پر میرا کچھ نہیں ہے، کس کے لیے کرے؟ لاجنبین، تو لم تسمع الدعوی علیہ، اس اجنبی کے خلاف کوئی دعویٰ کسی چیز کا نہیں سنا جائے گا کسی وارث سے. فَقَذَا اِذَا أَقَرَّ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، تو اسی طرح سے حکم ہوگا جبکہ بعض ورثہ کے لیے اقرار کرے، جیسا کہ اوپر مسئلہ گزرا. بعض لوگوں نے فرق کیا کہ وارثین کے لیے اقرار کا الگ معاملہ ہے اور اجنبی کے لیے الگ معاملہ ہے. کما فی البزازیہ. وعلی ھذا یقع کثیرا، اور ایسا اسی بنیاد پر یہ بہت ہوتا ہے کہ ان البنت فی مرض موتها تقر، کہ لڑکی اپنی وفات کی بیماری میں یہ اقرار کر بیٹھتی ہے، یہ اقرار کرتی ہے کہ بأن الامتعۃ الفلانیہ ملک ابیہا لا حق لہا فیہا، کہ فلاں فلاں سامان جو فلاں فلاں کمرے میں فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب میرے باپ کا، میرا نہیں، میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے. جہیز میں ہوتا ہے نا یہ، تو مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کہ جہیز جو لے کے آئی وہ سب اس کا. لیکن یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ جہاں جہاں عرف اس طرح کا نہیں چلتا ہو، بیٹی کو دے دیا برتنے کے لیے اور تملیک نہیں کی، ہبا نہیں کیا، اس کو نہیں دیا ہے، برتنے کے لیے دیا، استعمال کے لیے دیا، تو جب مرے گی تو پھر باپ کرنا ہوگا. تو پتہ نہیں کیا عرف چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، بس بہرحال. لیکن بیٹی نے جو ہے وہ اپنے شوہر اور ان لوگوں کو محروم کرنے کے لیے مرض وفات میں بول دیا کہ میرے گھر میں یا فلاں فلاں گھر میں جتنا بھی جہیز ہے وہ سب کے سب میرے والد کا ہے. اب سب داماد بابو کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بہت ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب مصر میں ہوتا ہوگا اس زمانے میں، ہم نے تو نہیں سنا یہاں پہ. کہتے ہیں ان البنت فی مرض موتها تقر بان الامتعۃ الفلانیہ ملک ابیہا، کہ فلاں سامان کیسے ہیں، لا حق لہا فیہا، اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. جب یہ اقرار کر رہی ہے تو پھر تو مرض وفات میں انشاء تو نہیں کر سکتی، اقرار کر سکتی ہے، تو پھر سب کے سب چلا جائے گا والد کے پاس. وقد اجبت فیہا مرارا، اس طرح کے سوالات آئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار اس کا جواب دیا بالصحت ہے کہ یہ اقرار درست ہے. ولا تسمع دعوی زوجها فیہا، اور اب ان سامانوں کے تعلق سے اس عورت کے شوہر کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اس مال میں. بات ہو گئی. تو اس کی سند کہتے مستندن لما فی التاتار خانیہ، تاتار خانیہ کا ایک جزیہ ہے، وہی سند ہے.
اقرار مریض کے باب میں عیون المستفتی یا عیون کی طرف کے حوالے سے کیا وہ دیکھیے یہ ہے تاتار خانیہ کا جزیہ، یہ دیکھیے ادعا علی رجل مالا واثبتہ وابرأہ لا تجوز براءتہ، کہ ادعا ہوا کی ضمیر فاعل اور اس سے مراد وہی مریض وفات، بات چل رہی ہے مریض کی نا، مریض وفات نے کسی بندے پر مال کا دعویٰ کیا کہ میرا فلاں پر اتنا مال ہے، وہ اثبتہ اور بینہ سے ثابت بھی کر دیا، وہ ابر اس کو بری بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا، تو یہ سب نہیں چلے گا. لا تجوز براءتہ، ہاں ان کان علیہ دین، اس کا مطلب یہی ہوا کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں پر میرا اتنا مال ہے اور ثابت بھی کر دیا، تو دعویٰ تو ماضی کے متعلق ہو گیا، اور اب جو اس کو ثابت کر رہا ہے یہ انشاء ہو گیا، اور ابرا یہ بھی انشاء ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لا تجوز براءتہ ان کان علیہ دین، اگر اس کے پر واقعتاً دین تھا. وَقَضَى لَوْ أَبْرَأَ الْوَارِثَ لَا يَجُوزُ، اور یوں ہی اگر وارث کو بری کرے تو بھی جائز نہیں ہے. یہ سب اسی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ مسئلہ تو گزر چکا. سواء کان علیہ دین او لا، عام وجہ کہ اس پر دین ہو یا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب اقرار کرے گا تو اقرار کے ذریعے وہ دین اپنے اوپر لازم کر لے گا اگرچہ دین نہیں ہو، اور پھر وہ بری نہیں کر سکتا. وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ، اور اگر اس نے یوں کہا کہ میرا اس مطلوب پر کچھ نہیں ہے، ہاں؟ اس جس سے مطالبہ ہو رہا ہے اس پہ نہیں ہے، ثم مات، اور یہ کہہ کر کے مر گیا، جاز اقرار ہو، اور یہ اقرار تو یہ اقرار جائز ہے. اگر بری کرے گا تو نہیں، اگر بری کرے گا تو نہیں، اور اگر اقرار کرے کہ میرا کچھ بھی نہیں اس پہ تو یہ جائز ہے. کہتے ہیں قضاءً، اس کا مطلب دیانتاً یہ بھی جائز نہیں ہے، قضاءً یہ جائز ہے. چلیے وفی البزازیہ معزیا الی حیل الخصاف، بزازیہ میں خصاف کی کتاب الحیل کی طرف کے حوالے سے ہے. قالت فی، اور فی سے مراد فی المرض، جی سب بات مرض وفات کی چل رہی ہے. عورت نے مرض وفات میں کہا کہ لیس لی علی زوجی مہر، کہ میرے شوہر پر میرا کوئی مہر نہیں، یعنی کچھ باقی نہیں ہے، سب ہو گیا، ادائیگی ہو گئی یا معاف کر دیا میں نے، میرے شوہر پر میرا کچھ مہر نہیں. او قال فیہ، یا پھر مرد نے مرض وفات میں کہا لم یکن لی علی فلان شیء، کہ فلاں پر میرا کچھ نہیں. یا تو عورت نے شوہر کے بارے میں کہا یا مرد نے کسی دوسرے کے بارے میں کہا، تو یبرؤ عندنا، ہمارے نزدیک بندہ بری ہو جائے گا، خلاف للشافعی، اس لیے کہ یہ تو اقرار کے الفاظ ہیں نا، ہمارے نزدیک بری ہو جاتا ہے. یہ سب خصاف کی کتاب الحیل میں یہ سب مسائل لکھے ہوئے ہیں. انتہا، اسی بنیاد پر اوپر کی باتیں کہی انہوں نے. وفیہ قبل، اسی میں اس سے پہلے یہ لکھا وَإِبْرَاءُ الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ، کہ وارث کو بری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مریض اگر وارث کو بری کرے، یہ وارث جو ہے نا اضافت مفعول کی طرف ہے، جی مریض کیا کرے، ہاں یہ جائز نہیں ہے، لا یجوز. اور اس کو کہ قال فیہ، یعنی یوں کہے، فیہ کا مطلب مرض وفات میں،
لم یکن لی علیہ شیء، کہ اس پر میرا کچھ نہیں. کیا بول رہا ہے مورث جو ہے مرض وفات میں بول رہا ہے کہ اس پر میرا تو لیس لورثتہ ان یدعوا علیہ شیئا فی القضاء، تو وارثین کو جائز نہیں ہے یا حق نہیں ہے کہ وہ جس کے بارے میں مریض وفات نے کہا تھا کہ اس پر میرا کچھ نہیں، اس کے خلاف وارثین کسی چیز کا دعویٰ کرے، قضاءً دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اقرار کے انداز میں اس نے کیا، لیکن دیانتاً یہ اقرار درست نہیں ہے. یہ بھی اسی میں لکھا ہے بزازیہ میں. تو یہاں پر قضا اور دیانت کا فرق کر دیا. جی، قضا اور دیانت کا فرق کر دیا، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو مریض وفات ہوتا ہے وہ مہجور ہو جاتا ہے، تصرف نہیں کر سکتا. تو یہ اقرار اگرچہ اقرار ہے، لیکن دیانت فیما بینہ و بین اللہ جو ہے نا، یہ بھی معتبر نہیں ہے. جس کے حق میں ایسا اقرار ہے اس کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے واپس، لو تمہارا ہی ہے. لیکن قضاءً یہ معتبر ہے اقرار. وفی الجامع، اور الجامع القبیر میں ہے کہ اقرار الابن فیہ، بیٹا اگر مرض موت میں اقرار کرے، فیہ کا مطلب انہ لیس لہ علی والدہ شیء من ترکۃ امہ صح، بیٹا اقرار کرے مرض موت میں کہ اس کے والد پر اس کی ماں کے ترکے سے اس کا کچھ نہیں باقی. ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو جو بھی سامان ترکہ بچا ہوا ہے ماں کا، وہ شوہر کو بھی ملتا ہے اور اولاد کو زیادہ ملتا ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو سب ولی ہو کر کے بیٹے نے اپنے پاس رکھا، اور جب سن رشد کو پہنچا تو دے دیا یا نہیں دیا، جو بھی صورت ہے. تو بیٹا بعد میں کہہ رہا ہے کہ میرے باپ پر میرا کچھ نہیں ہے میری ماں کے ترکے سے. یہ بولا صحا، تو یہ اقرار کیا ہے؟ صحیح ہے، باپ کچھ ذمہ دار نہیں ہے. بخلاف ما لو ابرأہ او وہبہ، برخلاف اس کے کہ اگر یہی بیٹا حالت مرض میں اگر اپنے باپ کو بری کرے کہ میرے ماں کے ترکے سے میرے باپ کے ذمے جو کچھ بچا ہوا ہے میرا حق، میں اس سے اپنے والد کو بری کرتا ہوں، او وہبہ، یا وہ سب کے سب اپنے والد کو میں دیتا ہوں، تو یہ نہیں چلے گا. وہی ایک بات چلی آ رہی ہے شروع سے ابھی، کیا جو انشاء کا مالک نہیں اقرار کر سکتا. ہاں، انشاء نہیں چلے گا لیکن اقرار چلے گا. اور اس میں زیادہ تر مسائل جو ہے نا انہوں نے مریض کے بتائے، مریض وفات کے. وَقَضَى لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْهُ، اور اسی طرح سے معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے والد سے اپنے مال کے قبضے کا اقرار کرے. وہی بچہ بیٹا کیا کرے کہ میری ماں کے ترکے سے میرے والد کے پاس جو کچھ تھا وہ مجھے مل چکا، تو یہ بھی مان لیں گے. انتہا. فَهَذَا صَرِيحٌ فِيهِ مَا قُلْنَا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا اوپر کہ ہم نے فتویٰ دیا اسی پہ، بات وہی تھی. تو یہ دیکھ لیجیے آپ بزازیہ کے جو فروع ہیں، تو یہ صریح ہے اس مسئلے میں جو ہم نے بیان کیا. چلیے یہیں پر رکتے ہیں.